اور صدقیہ بن یوسیہ جس کو شاہ بابل نبوکدنضر نے ملک یہودا پر بادشاہ مقرر کیا تھا، کونیا بن یویاکیم کی جگہ بادشاہی کرنے لگا، لیکن نہ اس نے، نہ اس کے ملازموں نے، نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھیں۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یوکل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر۔ ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت فرعون کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی، اور جب کسدیوں نے جو یروشلم کو محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم یہاں یہودا سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو، یوں کہنا کہ دیکھ فرعون کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی، اور کسدی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے، اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہیں ایسی شکست دیتے ہو کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے، تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمہ سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے۔ اور جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیہ یروشلم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ اور جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا دروغہ تھا جس کا نام اریا بن سلمیہ بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ بس اریا یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لایا، اور عمرہ یرمیہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیہ قید خانہ میں اور اس کے دہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اسے محل میں اس خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے؟ اور یرمیہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانہ میں ڈال دیا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے صحن میں رکھا، اور ہر روز اسے نان بائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ بس یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ آمین۔ یرمیہ 38واں باب۔ پھر صفتیہ بن متان اور جدلیہ بن فشہور اور یوکل بن سلمیہ اور فشہور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کسدیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا۔ اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا، کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بد خواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادہ کے حوض میں جو قید خانہ کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے
جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا، سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا ہے، جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ، میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو بیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا اور پرانے چتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور اس کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا، اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو نہ مانے گا؟ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالہ کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا، اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی، اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا، اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا۔ پر اگر تو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالہ کر دیا جائے گا، اور وہ اسے جلا دیں گے، اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر طعنہ ماریں۔ اور یرمیہ نے کہا، وہ تجھے حوالہ نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جاننے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ، وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے۔ جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیری بیٹیوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی، اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے۔ تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ آمین۔